سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہرات کے بہت بڑے سوداگر تھے۔ ایک بار تجارتی قافلے کے ہمراہ ملتان تشریف لائے اور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا نوجوان بیٹا میر حسینی بھی تھا، مگر اس نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے کوئی خاص تاثر قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ دن بعد ہی دونوں باپ بیٹے تجارتی قافلے کے ہمراہ ہرات واپس چلے گئے۔ ہرات پہنچ کر میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی فوج میں نوکری کر لی۔ ایک روز وہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ میر حسینی بہت دیر تک کسی جانور کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہا۔ آخر بہت جستجو کے بعد اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور ہرن کے قریب پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر نکال کر ہرن کا شکار کرتا، میر حسینی کو ایک غیبی آواز سنائی دی: اے میر، حق تعالیٰ نے تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے پیدا کیا ہے۔ تیرا کام خدائے واحد کی اطاعت و عبادت کرنا ہے، نہ کہ شکار، جو بیکاروں کا مشغلہ ہے۔ تیری یہ حالت ہے کہ تو اپنا تمام کام چھوڑ کر میرے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر میر حسینی پر شدید ہیبت طاری ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہرن اس سے گفتگو کر رہا ہے یا کوئی مرد غیب۔ میر حسینی ابھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ ہرن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سیر و تفریح اور شکار کا شوقین یہ سید زادہ کچھ دن تک عجیب اضطراب میں مبتلا رہا۔ آخر اس نے اپنا سارا اثاثہ خدا کے راستے میں لٹا دیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اتفاق سے اس وقت ایک تجارتی قافلہ ملتان کو جا رہا تھا۔ میر حسینی بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ ملتان پہنچا اور تمام مسافروں نے سرائے شاہی میں قیام کیا۔ اسی رات حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے: بہاؤالدین، میرا ایک فرزند تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اسے وہاں سے نکالو اور خدا شناسی کا راستہ دکھاؤ۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ بے حد مسرور نظر آ رہے تھے، اور یہ خوشی اس وجہ سے تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ سرائے شاہی میں پہنچے اور بآواز بلند فرمایا: تم لوگوں میں میر حسینی کون ہے؟ قافلے کے تاجروں نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ چند قدم آگے بڑھے۔ میر حسینی نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا: شیخ، آپ کے دیدار کی سعادت تو ایک بار پہلے بھی حاصل کر چکا ہوں، مگر میری کم نصیبی تھی کہ مجھے در بدر پھراتی رہی۔ یہ کہہ کر میر حسینی نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے جلال روحانی سے اس پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ فرش پر گر گیا۔ حضرت آگے بڑھے اور میر حسینی کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا: فرزند، اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب تم منزل مقصود کی طرف آ گئے ہو، انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ میر حسینی کو لے کر خانقاہ میں داخل ہوئے اور اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حامد بن فضل اللہ جمالی کا بیان ہے کہ میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال تک سخت ریاضتیں کیں اور پھر منصب ولایت پر فائز ہوئے۔ میر حسینی اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ آپ نے نثر میں نزہۃ الارواح اور طرب المجالس اور نظم میں زاد المسافرین جیسی بلند پایہ کتابیں تصنیف کیں۔ ان تحریروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مسودات حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت شیخ بہت غور سے ان تحریروں کا مطالعہ فرماتے اور میر حسینی کی ذاتی کاوشوں کو سراہتے۔ یہ سب کچھ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا فیضان نظر تھا۔